سے زیادہ کو تعداد ہے ان کو کیا پیغام دیں گے کہ کس طرح ان کا کردار یہاں پہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی، کردار تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے سب سے بلند ہے، اور پاکستان کو بڑا فخر ہے کہ یہاں پہ سعودی عربیہ میں بالخصوص جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ سب سے بڑی مقدار میں پاکستان کو جب بھی آفت کوئی آئی ہے کسی قسم کی، چاہے وہ نیچرل ہو یا ادروائز کا کرائسس ہو، جس طرح ابھی کچھ دن پہلے تھے، تو ہمارے پاکستانی بہن بھائی پوری دنیا میں بالخصوص سعودی عربیہ میں بڑھ چڑھ کر پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں اور ہاتھ پٹاتے ہیں۔ تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ چیز فرماتے ہیں، اور پاکستان میں جتنے بھی عہدیداران ہیں جو اوورسیز پاکستانی سے ڈیل کرتے ہیں اور ویسے بھی نارمل بے انتہا تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ہم جتنا اپنے بہن بھائیوں سے متاثر ہیں جو باہر ہیں ملک سے، تو شاید کسی اور چیز سے نہیں ہے۔ تو میں بطور سفیر پاکستان سمجھتا ہوں کہ آپ سب مبارکباد کے حقدار ہیں، اور ایسا ہی ہے، دلوں سے بات ہو رہی ہے۔ اچھا سر، کیونکہ آپ اس وقت سعودی عربیہ میں اور یہاں پہ OIC کا ہیڈ آفس بھی ہے، اور OIC جو ہے ہمیشہ کشمیر کے مدعوں کو لے کو کافی جو اچھی قراردادیں تک منظور کی گئی ہیں OIC کے پلیٹ فارم سے کی گئی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے امت مسلمہ کو کشمیر کے حوالے سے کس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، ایک بات تو یہ کہ جو کردار ہے مسلم امہ کا، وہ کسی بھی حالت میں کم نہیں ہے۔ میں نے ایک چھوٹے سے ایڈریس میں اپنا یہ اس تفرقے کو ذرا تھوڑا سا اٹھایا تھا کہ ایک چیز ہے ابوظہبی ڈکلیریشن، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس جگہ پہ OIC کی CFM ہوئی، کاؤنسل فار فارن منسٹرز، تو انہوں نے ایک اپنا اعلانیہ جاری کیا جس میں شاید کشمیر نہیں تھا، لیکن اس کے علاوہ یہ وہی میٹنگ ہے جس نے ایک ریزولوشن کشمیر پہ ایکسیپٹ کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہندوستان کے کردار کو بڑی بری طرح کنڈیم کیا، جو وہاں پہ جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں، عام جو لوگ مسلمان بیچارے بوڑھے عورتیں بچے مارے جا رہے ہیں، ان کو جو تکالیف دی جا رہی ہے، تو یہ زیادہ مثبت چیز جو ہے وہ رپورٹ ہے اس CFM کی، اور اس میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ کشمیر کا پورا ایک حصہ ہے۔ تو ڈکلیریشن ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنی کوئی ایسی حیثیت والی ڈکلیریشن نہیں ہے، یہ جو ابوظہبی ڈکلیریشن ہے۔ اگر اس میٹنگ کے حوالے سے کوئی چیز جس کو ریفر کیا گیا وہ رپورٹ ہوگی، اس میں کشمیر کا خصوص ذکر ہے۔ اچھا ایکسلنسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ بہترین موقع نہیں ہے عالمی برادری میں ہم جو بھارت کا یہ چہرہ ہے اس کو مزید بے نقاب کریں جو کشمیری میں وہ ظلم کر رہا ہے؟ دیکھیے خاص طور پہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بے نقاب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جتنی اٹینشن اس وقت بر صغیر میں ہوئی ہے، بالخصوص کشمیر کی ہوئی ہے، تو میرے خیال میں کوئی گھر کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس کے پاس جو ہاتھ پہ ٹیلی فونس ہیں، اسمارٹ ٹیلی فونس ہیں، اس کے تھرو کشمیر کا کوئی نہ کوئی مدعا نہ بیان ہوا۔ تو جو آپ بات فرما رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ہوا ہے۔ ہماری جو سفارتیں ہیں دنیا بھر میں، جو سفراء ہیں جو اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں، غیر ملکی لوگوں سے مل رہے ہیں، ان سے بھی یہی سوالات ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے، جو ڈسپیوٹ ہے، وہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب بار بار یہ فرماتے ہیں، اور کہا بھی انہوں نے کہ وہ دوستی کا حق اٹھانا چاہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ ان کا یہ اقدام کہ انہوں نے ایک POW ایک پائلٹ کو جو پکڑا ہوا تھا، اس کو انہوں نے ودن 2 days رہا کیا ہے، بہت بڑا اقدام ہے جی، جس کو دنیا بھر نے سراہا ہے۔ ادروائز میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے اقدام کی وجہ سے بہت فرق پڑ گیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ کشمیر بھی اپنے تکمیل کو پہنچے گا، UN ریزولوشنز کے تحت پہنچے گا، اور انشاءاللہ اس کا الحاق پاکستان۔ بہت شکریہ سر، میں یہ جو آپ کشمیر کا اور پاکستان کا ایشو چاہ رہا ہے، ابھی سعودیہ اور پاکستان کو کس لیول پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودیہ نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا ہے جب بھی ہمارے کوئی مصیبت کا وقت آیا۔ اب مصیبت کہہ لیں یا کشیدگی کہہ لیں، ہر ایک کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سعودیز، اب جیسے آج جبیر صاحب تشریف لے گئے ہیں پاکستان، انہوں نے ایک جانے کا شاید مقصد بھی یہی تھا کہ جو